جانا ہوتا ہے، لہذا جس کو ہم چاہیں گے ہدایت دیں گے۔ اور بے شک جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ ہاں ہاں ریکارڈنگ کر لینا۔ اپنی رحمت سے ہوں جس شخص پہ مائل آقا، اپنی رحمت سے ہوں جس شخص پہ مائل آقا، آپ کے در کا وہی ہوتا ہے سائل آقا، آپ کے در کا وہی ہوتا ہے سائل آقا۔ عظمتیں اس لیے کونین میں قرآن کو ملی، عظمتیں اس لیے کونین میں قرآن کو ملی کہ بیاں کرتا ہے وہ تیرے خصائل آقا، کہ بیاں کرتا ہے وہ تیرے خصائل آقا۔ قافلہ دل کا اگر آپ کی جانب ہو رواں، قافلہ دل کا اگر آپ کی جانب ہو رواں، کیسے ہو سکتی ہے دنیا کہیں حائل آقا۔ آیتیں جس قدر اللہ نے نازل کی ہیں، آیتیں جس قدر اللہ نے نازل کی ہیں، ان کی تعبیر براہین و دلائل آقا، ان کی تعبیر براہین و دلائل آقا۔ تیرے عشاق میں خالق کو تفوق یہ ہے، تیرے عشاق میں خالق کو تفوق یہ ہے، صرف وہ جانتا ہے تیرے فضائل آقا، صرف وہ جانتا ہے تیرے فضائل آقا۔ دیکھ کر جن کو ہوا خالق یکتا بے خود، دیکھ کر جن کو ہوا خالق یکتا بے خود، کبھی دکھلائیے ہم کو وہ شمائل آقا، کبھی دکھلائیے ہم کو وہ شمائل آقا۔ بے وسیلہ تیرے دربار میں آیا نہ کوئی، بے وسیلہ تیرے دربار میں آیا نہ کوئی، اس کو لاتے ہیں مودت کے وسائل آقا، اس کو لاتے ہیں مودت کے وسائل آقا۔ کیا خبر دید کے عالم میں عطائیں کیا ہوں، کیا خبر دید کے عالم میں عطائیں کیا ہوں، آپ کی یاد سے سلجھے ہیں مسائل آقا، آپ کی یاد سے سلجھے ہیں مسائل آقا۔ اپنی رحمت سے ہوں جس شخص پہ مائل آقا، آپ کے در کا وہی ہوتا ہے صاحب آقا۔ ایک سلام کے چند اشعار۔ الفت دین نبی تجھ پر سلام، الفت دین نبی تجھ پر سلام، اے حسین ابن علی تجھ پر سلام۔ تجھ ولایت کی حدیں کب پا سکے، تجھ ولایت کی حدیں سب کب پا سکے، سب ملائک مل کے بھی تجھ پر سلام۔ تجھ ولایت کی حدیں کب پا سکے، سب ملائک مل کے بھی تجھ پر سلام۔ ظلم کو تسخیر کرتے گزری ہے، ظلم کو تسخیر کرتے گزری ہے، کربلا میں ہر گھڑی تجھ پر سلام۔ ظلم کو تسخیر کرتے گزری ہے، کربلا میں ہر گھڑی تجھ پر سلام۔ آخری پیغمبر اسلام کی، آخری پیغمبر اسلام کی، تو شہادت ہے جلی تجھ پر سلام۔ بدل کر رکھ دیے،
کر رکھ دیے، کیوں گزاری زندگی تجھ پر سلام۔ خوف لالچ خود پسندی تیرگی، خوف لالچ خود پسندی تیرگی، آن میں چھٹنے لگی تجھ پر سلام۔ کربلا قرآن کی تفسیر جو، کربلا قرآن کی تفسیر جو، خون سے تو نے لکھی تجھ پر سلام۔ مانیے قرآن تمہارا ہر عمل، مانیے قرآن تمہارا ہر عمل، حجت دین نبی تجھ پر سلام۔ رمز الا اللہ تو سکھلا گیا، رمز الا اللہ تو سکھلا گیا، اے کمال آگہی تجھ پر سلام۔ روح سجدہ صرف ہے مولا کی ذات، روح سجدہ صرف ہے مولا کی ذات، اے حفیظ بندگی تجھ پر سلام، اے حفیظ بندگی۔ روح سجدہ صرف ہے مولا کی ذات، اے حفیظ بندگی تجھ پر سلام۔ ہو خوشی تو تیری خدمت میں درود، ہو خوشی تو تیری خدمت میں درود، گھر پڑے مشکل کبھی تجھ پر سلام۔ ہو خوشی تو تیری خدمت میں درود، گھر پڑے مشکل کبھی تجھ پر سلام۔ کاش طارق کو وہ کہہ دیں ایک دن، کاش طارق کو وہ کہہ دیں ایک دن، ہے یہ میرا امتی تجھ پر سلام۔ الفت دین نبی تجھ پر سلام، اے حسین ابن علی تجھ پر سلام۔ شہدائے کربلا اور اسیران کربلا کے لیے فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم، اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم، سید العرب والعجم، جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم، شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا نور الہدا کیف الورا مصباح الظلم، جمیل الشیم شفیع الامم صاحب جود والکرم، واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ وسدرۃ المنتہی مقامہ، وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ، سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمۃ للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین، شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین، محب الفقراء والغرباء والمساکین، سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین، صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین، جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین نبی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتاب المبین وہو اصدق الصادقین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرت گرامی، یہ جن آیات کا تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا اس کا نمبر لکھنا بھول گیا ہوں، ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ جس وقت امتحان کیا حضرت ابراہیم کا، اس
کہ پروردگار نے چند باتوں میں اور وہ ان کو پورے طور پر بجا لائے، اس وقت حق تعالیٰ نے فرمایا میں تم کو لوگوں کا امام بنا رہا ہوں، میں تم کو لوگوں کا امام بناؤں گا۔ انہوں نے عرض کیا اور میری اولاد میں سے بھی، ارشاد ہوا یہ عہدہ ظالموں کو نہ ملے گا۔ حضرات اس آیہ مبارکہ میں جو ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا اس میں سے چند باتیں ہیں، کچھ سوالات ہیں جو اٹھتے ہیں، اور ان سوالات پر توجہ دینا، ان سوالات کو سمجھنے کی کوشش کرنا آج کی گفتگو کا حاصل ہے۔ ایک سوال سب سے اہم یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے امتحان میں ڈالا، یہ اس قرآن مجید کی آیت ہے، امتحان لیا، آزمائش میں ڈالا، اور اس آزمائش میں وہ پورے اترے تب انہیں امامت کا درجہ دیا گیا۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام جس قدر ہیں، یہ کسی امتحان کے نتیجے میں نبی نہیں بنتے۔ اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی ایسا عہدہ نہیں ہے جسے حاصل کیا جا سکے، اکتسابی نہیں، یہ وہبی ہے، یعنی اللہ کی عطا ہے۔ اللہ جسے منتخب کر لے وہ نبی ہوتا ہے۔ کسی خاص خصوصیت کی بنا پر ایسا نہیں ممکن کہ کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں یہ اعمال کروں گا تو نبوت کے درجے تک پہنچ جاؤں گا، ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے باوجود کہ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا، ظاہر ہے اس کے ایک سیدھے سے معنی تو یہ ہو سکتے ہیں، اور وہ سیدھے معنی یہ ہیں کہ نبوت ان کے پاس ہے، وہ جد الانبیاء ہیں، اور اس کے بعد کی منزل یہ ہے کہ ان سے کچھ انہیں کسی آزمائش میں اللہ نے ڈالا، اور اس آزمائش میں ڈالنے کے بعد انہوں نے جب اس سے سرخرو ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں امامت کے درجے پر فائز کرتا ہوں۔ گویا اس سے ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ امامت کا درجہ نبوت کے درجے سے فائز ہے۔ نبوت موجود ہے، امامت کے لیے آزمائش ہو رہی ہے، ایک بات۔ اب یہ جو امامت اور نبوت کا مسئلہ درمیان میں آ گیا، سو حق تعالیٰ سے اگر یہ سوال کیا جائے کہ رب العزت کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ تیرے کون سے منتخب بندے ہیں جو تیری ہر آزمائش پر پورے اترے، پھر تو آزمائش کیوں کرتا ہے جب یہ سب کچھ تیرے علم میں؟ تو میں اپنے احساس سے جواب دے رہا ہوں، ظاہر ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جواب دے، میرا احساس یہ کہتا ہے کہ اللہ فرمائے گا کہ کچھ چیزوں کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے امتحان لیتا ہوں۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ امتحان میں پورا اترے گا، لیکن اس شے کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے میں امتحان لیتا ہوں۔ یہ امتحان مختلف نوعیتوں کا ہوتا ہے۔ مثلاً آپ یوں سمجھیں کہ قرآن مجید میں موجود ہے، جیسے ہم سب کا ایمان ہے، عقیدہ ہے، ابھی میں نے بات کی کہ اللہ تعالیٰ کے منتخب افراد ہوتے ہیں انبیاء کرام۔ یہ وہبی چیز ہے، اکتسابی چیز نہیں ہے جسے اس نے نبی بنا دیا سو بنا دیا، اس میں کسی اضافے کی گنجائش نہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی نوافل سارا دن پڑھ کر نبی بن جائے، نہیں ہو سکتا۔ لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ جب اس نے نبی بنا دیا، عالم ارواح میں انبیاء کو اکٹھا کیا، اور انبیاء کو اکٹھا کر کے کہا کہ دیکھو، قرآن مجید ہے، روایت نہیں ہے، دیکھو ایک نبی ہیں کہ وہ تمہاری نبوتوں کی اور تمہاری کتابوں کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ ایک نبی، النبی، وہ تمہاری کتابوں کی تصدیق کریں، تمہاری نبوتوں کی تصدیق کریں تو تمہاری کتاب بنتی ہے اور تمہاری نبوت بنتی ہے، اور اگر وہ تمہارے عہد میں آ جائے تو اپنی نبوتیں چھوڑ کر کیا ان کا ساتھ دو گے؟
اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام سے جو اس کے خاص الخاص افراد ہیں، منتخب ترین افراد ہیں، ان سے یہ پوچھ رہا ہے اور فرماتا ہے کہ یہ گاڑھا عہد ہے، میثاقاً غلیظہ کا لفظ ہے قرآن مجید، مشکل بات ہے، ہاں کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں اقرارنا، ہم اقرار کرتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے لو اس کا دیدار کرو جو وہ نبی ہے، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے دیدار کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے اس امتحان سے گزار کر انبیاء کو دیدار کروایا، اس کے بغیر انبیاء کرام علیہ السلام عالم ارواح میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نہیں کر پا رہے۔ پہلے اللہ نے یہ وعدہ لیا، یہ وعدہ لینے کے بعد پھر کہا کہ آؤ میرے ساتھ دیدار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ دیدار کرتا ہوں۔ اسی طرح کی صورتحال دکھائی دیتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ جد الانبیاء ہیں، اور ان کی نبوتوں کی کچھ خصوصیات ہیں۔ ایک تو خصوصیت یہی ہے کہ انہوں نے خانہ کعبہ بنائے، ایک خصوصیت یہ، اور انہوں نے بہت سے امتحان دیے، جس میں مطلب ایک امتحان وہ بھی ہے کہ شداد نے اپنی آگ میں ڈلوا دیا تھا، وہ آگ جو برس سے جل رہی تھی، اس آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈلوا دیا گیا تھا۔ اور قرآن مجید میں تو چھوٹا سا واقعہ ہے، روایات میں بہت کچھ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام بھی حاضر ہوئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، جب انہیں آگ میں اتارا جا رہا تھا کہ کچھ کہنا ہے اللہ سے، فرمایا نہیں، تو اللہ نے خود حکم دیا آگ کو کہ آگ ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم پر، اور سلامتی والی ٹھنڈی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس منزل سے گزرے ہیں نبوت کے بعد، کیونکہ نبوت کے بعد سے میری مراد یہ ہے کہ نبی تو ظاہر ہے وہ دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی ہیں، نبوت کا اعلان کر دینے کے بعد۔ شداد سے دشمنی بھی تو یہی ہے نا کہ انہوں نے نبوت کا اعلان کر دیا۔ پھر دوسری مرحلہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آتا ہے، جسے امتحان قرار دیا جا سکتا ہے، اور وہ ظاہر ہے بہت بڑا امتحان ہے، اور وہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے یہ فرمایا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اور یہ ارشاد فرمایا کہ تم دیکھو کہ تمہیں اس میں سے کیا دکھائی دے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو جواب دیا اس میں سے خواب واب کا لفظ تو نکال دیا۔ ارشاد فرمایا ابا جان آپ کو جو حکم مل رہا ہے اس پر عمل کیجئے، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ پوری روایتیں کہ انہوں نے رسی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پیروں کو اور ہاتھوں کو باندھا، اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی، اور گلے پر چھری چلائی، اور چھری نہیں چلی، چھری چلی لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر نہیں چلی، ایک دمبے پر چلی، جس کو مطلب فدیہ کہا جاتا ہے، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ۔ اور یہ کہا گیا کہ ہم نے اس قربانی کو آخری امت کے لیے اٹھا رکھا ہے۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا انتقال اس غم میں ہو گیا کہ اگر چھری چل جاتی تو کیا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ ایک قربانی ہے جس کا ذکر ہے قرآن میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر خانہ کعبہ بنایا، اور خانہ کعبہ بنا کر دعا بھی کی، اور اس دعا میں یہ بھی ہے کہ اے اللہ اس شہر میں ایک امت کو بسا جو تیرا رستہ دکھانے والی ہو، جو یہاں مناسک کو پورا کرے، حج کرے، اور ان میں سے ایک نبی کو بھیج، اس نبی کو بھیج جو تیری آیات پڑھ کر سنائے، جو لوگوں کو پاک کرنے والا ہو، جو تیری کتاب اور تیری حکمت لوگوں تک پہنچا دے، اسے بھیج۔ خیر یہ ساری باتیں ہیں، لیکن یہ ساری باتیں جو ہیں قرآن مجید کی اس سورہ مبارکہ میں بعد میں،
پہلے یہ ہے کہ امام بنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے امام بنا. امام میں آپ سے پہلے بھی عرض کر رہا تھا کہ امام ہوتا کیا ہے، اور میں نے آپ کو یہ گزارش کی تھی کہ امام کی فضیلت کو سمجھنے کے لیے وہ جو اقبال 2 رکعت کا امام کہتا ہے اس کی فضیلت سمجھ لیجئے کہ 2 رکعت میں اس کی کیا کیا فضیلت ہے، تو اس سے اس امام کی فضیلت سمجھ میں آ جائے گی جو زندگی کا امام ہو. ٹھیک ہے. قرآن مجید میں دیکھتا رہا تو مجھے امام کا لفظ کہیں نظر نہیں آیا، اور قرآن مجید میں امام کا لفظ ایسے معنوں میں بھی ہے کہ اور وہ امام بھی ہیں جو لوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتے ہیں اور قیامت کے روز اپنے آپ کو بہت بے بس پائے. وہ بھی. اور قرآن مجید میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس سے پہلے وَمَنْ قَبَلَ کتاب موسیٰ و اماما و رحمہ. اب یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کو رحمت اور امام کہا گیا، کسی شخص کے لیے نہیں. اور امام کی ایک حیثیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اسراء میں یہ فرمایا ہے کہ یوم یدعو کل اناس بامامہم، اور وہ جو قیامت کا دن ہوگا اس روز ہم لوگوں کو ان کے اماموں کے نام سے پکاریں گے. تو امام اتنی زبردست لفظ ہے، اور یہ امام جو ہے یہ ظاہر ہے کہ اس وقت تک ہے جب تک کہ یہ دنیا موجود ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب نبوت عطا ہوئی تھی تو انہوں نے کچھ نہیں مانگا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک اپنی وضع کے، اپنی مزاج کے ایک خاص نبی ہے، اور ان کی مطلب یہ مسلمانوں میں بالخصوص کی متفق علیہ بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد انبیاء میں سب سے زیادہ فضیلت انہیں کو آتی ہے. اسی لیے انہیں جد الانبیاء بھی کہا جاتا ہے. بہت سے انبیاء کرام علیہ السلام ہیں جو ان کی اولاد میں سے، جن میں حضرت اسماعیل بھی ہیں، حضرت اسحاق بھی ہیں، حضرت یعقوب بھی ہیں، حضرت یحییٰ بھی ہیں، حضرت موسیٰ بھی ہیں، حضرت عیسیٰ بھی ہیں وغیرہ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ ساری خصوصیات جو ہے نا بزرگی ہمارے پاس موجود ہے، ہمیں معلوم ہے. لیکن جب انہیں امامت عطا ہوئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میری ذریت کو بھی امامت عطا. ذریت کا لفظ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور مقام پر بھی ارشاد فرمایا. جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ان کی والدہ کے ساتھ عرب کے بے آب و گیا علاقے میں چھوڑ کر جانے کا حکم ملا تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے فرمایا کہ اے اللہ، میں اس بے آب و گیا وادی میں یہ نہیں کہتے بیٹے کو چھوڑے جانا، اپنی ذریت چھوڑ کر جا رہا، اپنی ذریت چھوڑ کر جا رہا ہوں. اور وہ ذریت جو ہے آپ کو مطلب ایک بہت سی بات بھی بتاتا ہوں ابھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مطلب وہ ذریت کا لفظ استعمال کیا تھا، اور یہاں بھی وہ فرما رہے ہیں کہ میری ذریت میں امامت عطا. آپ کو پتا ہے کہ ایک بحث ہے مسلمانوں میں اور عیسائی اور یہودیوں میں، ایک بحث ہے، اور وہ بحث یہ ہے کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں قربانی دی تھی اپنے بیٹے کی، تو وہ بیٹا کون سا تھا؟ حضرت اسحاق تھے یا حضرت اسماعیل علیہ السلام؟ یہودی اور عیسائی حضرت اسحاق کہتے ہیں اور ہم حضرت اسماعیل علیہ السلام. اور یہ جو قربانی ہے یہ اتنی اہم ہے، اتنی اہم ہے کہ وہ تمام لوگ اس بات پر ساری اپنی قوتیں اس بات پر صرف کر دیتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ ثابت ہو جائے کہ یہ قربانی حضرت اسماعیل کی نہیں، حضرت اسحاق کی. کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت اسحاق کی اولاد میں سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے. اور اس لیے یہ بحث بہت شروع سے بہت چل رہی ہے، اور اردو میں اس پر ایک کتاب ہے
اولین کتاب جو ہے وہ سر سید احمد خان نے لکھی تھی، اور جب سر سید کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ایک کتاب آئی تو سر سید نے اس کتاب کا جواب لکھا. اس کتاب کا نام ہے خطبات احمدیہ، اور اس کتاب میں انہوں نے یہ کیا جو کمال ہے سر سید کا، اپنا نقطۂ نظر نہیں دیا. سر سید کو انگریزی آتی نہیں تھی، یہاں سے سفر کیا، جائیداد بیچی، سفر کیا، انگلستان چلے گئے. وہاں پر انگریزی جاننے والے عیسائیوں کو اور انگریزی اور اردو جاننے والے پادریوں کو ملازم رکھا، اور ان کی کتابوں سے، ان کی انجیل سے، ان کی انجیل کی تفسیروں سے یہ ثابت کیا کہ یہ حضرت اسماعیل کی ذات ہے، حضرت اسحاق کی ذات نہیں. اور اس کام میں مطلب وہ لمبی سی کہانی ہے کہ اس کام میں برتن تک بک گئے تھے سر سید. بہرحال وہ کتاب شائع ہوئی. میں آپ سے کہہ یہ رہا تھا کہ یہ قربانی جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، یہ اتنی بڑی ہے، اور یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، اب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کی قربانی کا ذکر کر کے انہیں چھوڑ کر ایک بات کروں. حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے کہ جب آپ حج کرتے ہیں نا تو ان کی محبت میں جو ان کی والدہ نے کیا وہ کرنا فرض ہے، ورنہ حج نہیں ہوتا. صفا سے مروہ تک، مروہ سے صفا تک، اسی طرح تیز تیز جانا ہے، تیز تیز آنا ہے. ٹھیک ہے نا. اب مطلب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دوسری صورتحال جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ ان کے پیر رگڑنے سے جو چشمہ نکلا تھا نا اس کا نام آب زمزم ہے، جہاں سے انہوں نے اپنے پیر رگڑے تھے، اور وہ آج تک دنیا کو سیراب کر رہا ہے نا. تو یہ وہ جو چشمہ ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے لفظ کا نتیجہ ہے. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ جو حیثیت ہے، اب ہم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلی تھی تو اس روز ہم قربانی دیں، حج کریں نہ کریں، 10 ذی الحج حج کو قربانی دیتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں. اور وہ وہی سنت ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت ہے. سو صاحب و بنیادی بات یہ ہوئی جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ نبوت سے کوئی بڑی چیز ہوئی امامت، اور جب وہ امامت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذریت کو اس میں شامل کر دیا، اور اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں ملے گی، کہا کہ ذریت میں جو ظالم ہوگا اس تک یہ نہیں پہنچے گا. ٹھیک ہے. بات یہ ہوئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں جو افراد ہیں اور ظلم نہیں کرتے، ظلم ایک بہت بڑا لفظ ہے. ظلم کہتے ہیں کسی شے کو اس کی حیثیت سے کم یا زیادہ اہمیت دینا. کم حیثیت دی تو بھی ظلم، زیادہ حیثیت دی تو بھی ظلم. ہر شے کو اس کے مقام اور مرتبے کے حساب سے اہمیت دینا، اتنی توجہ دینا جتنی توجہ کی وہ حقدار. یہ ہے ظلم نہ ہونا، عدل ہونا. تو وہ لوگ جو صاحب عدل ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں وہ امام ہو سکتے ہیں، گمان ہو سکتا ہے کہ وہ امام، لیکن ابھی نہیں. 1 منٹ کو ٹھہر جائیے. اس آیت میں ایک بات اور پوشیدہ ہے. یہ جو ہم نے 2 رکعت کا امام بنا لیا یہ ہم نے بنا. اس آیت میں ایک بات پوشیدہ ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ جس طرح نبوت اللہ کی جانب سے ہے، امامت بھی اسی کی جانب سے ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بنایا، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں بنا دوں گا، وہ کہہ رہے ہیں تو بنا. تو جس طرح نبوت من جانب اللہ ہے اسی طرح امامت من جانب اللہ. اور
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس جو ہے وہ ظاہر ہے ان تمام آئموں کے امام ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا بِكُلِّ أُمَّةٍ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ وہ کیا عالم ہوگا، قرآن مجید فرما رہا ہے وہ کیا عالم ہوگا کہ جب ہم ہر امت میں سے ایک کو شہادت کے لیے بلائیں گے۔ وہ کیا عالم ہوگا کہ ہر امت میں سے ایک کو بلائیں گے شہادت کے لیے، گواہی دینے کے لیے۔ اور امت جو ہے، میں نے کل بھی آپ سے گزارش کی تھی کہ امت کا جو لیڈر ہے اسی کو امام کہتے ہیں۔ ہر امت میں سے ایک شہید کو بلائیں گے اور ان تمام پر کہ شاہد آپ ہوں گے یا رسول اللہ۔ اور جب یہ منظر ہوگا تو وہ کیا منظر ہوگا؟ قرآن مجید ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کو زیادہ بیان نہیں فرمایا، صرف اتنا فرمایا ہے کہ وہ کیا منظر ہوگا جب ایک ایک شہید ہوگا، ایک ایک گواہ ہوگا اور ان سب پر آپ گواہ۔ اور ظاہر ہے کہ وہ جو امام ہے جن کے ناموں سے ہمیں بلایا جائے گا، جن کے ناموں سے ہم زندہ ہو جائیں گے، جن کے ناموں سے ہم باہر آ جائیں گے اپنی اپنی قبروں سے، ان اماموں کے امام جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، وہ گواہی دیں گے تو چھٹکارا ہے۔ اگر ان کی شہادت ہے کہ ہم ان کے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، اور اگر ان کی یہ شہادت نہیں ہے کہ ہم ان کے ہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ تو صاحب وہ بات یہ ہے کہ ظلم جو ہے وہ کسی بھی بڑی شے کو آپ تک پہنچنے سے روک دے، کوئی بھی شے، کوئی بھی اچھی شے جو ہے اس تک وہ آپ تک پہنچ ہی نہیں۔ میں اگر اپنی جانب سے ایک بات عرض کرتا ہوں، اور وہ ایک بہت بڑی بحث ہے، ہم لوگ اس بحث میں ویسے تو نہیں پڑھا کرتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے چند جملے سے گزارش پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو آپ نبی تھے، آپ پاکیزہ تھے، آپ مدینۃ العلم تھے اس وقت ہی جب آپ تشریف لائے۔ اس کا مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو علم حاصل کیا، یہ جو مرتبہ حاصل کیا، یہ اپنی والدہ محترمہ کے شکم مبارک میں حاصل نہیں کیا۔ جب وہ شکم مبارک میں تھے تب بھی یہی سب کچھ تھا۔ جب وہ حضرت عبداللہ کے صلب میں تھے تب بھی یہی سب کچھ، اور جب وہ اپنے دادا کے صلب میں تھے تب بھی یہی سب کچھ۔ تو جس جس جگہ سے وہ نور گزرا ہے، جس جس نسب سے وہ نور گزرا ہے، وہاں تاریکی ممکن نہیں ہے۔ جس جس جگہ سے وہ نور گزرا ہے وہاں پر تاریکی ممکن ہی نہیں ہے، وہ تاریکی ایمان کی ہو یا کسی اور نوعیت کی ہو، ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ تاریکی اندھیرے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ روشنی نہیں ہے۔ روشنی جو ہے، اندھیرا اس جگہ وہ کہتے ہیں جہاں روشنی نہ ہو، جب روشنی آ جائے تو اندھیرا نہیں رہتا۔ تو وہ نور، ایسا نور، وہ جہاں جہاں سے گزرا وہاں وہاں تاریکی نہیں رہی۔ اب مجھے میری طرف سے ایک جملہ پیش کر لینے دیجئے۔ ہم کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد یہ کہا جاتا ہے، نبوت نہیں،
سو میرا ایمان کہتا ہے کہ امامت ہے جو نبوت سے افضل ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو بتا دیا, حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے امتحان دیا, ذریت کی بات کر لی, یہ کہہ دیا گیا کہ جو ذریت میں ظالم نہیں وہ امام ہو گیا. تو اس پورے نسب میں کون ہے جو امام نہیں ہے؟ پورے نسب میں کون ہے جو امام نہیں ہے؟ ہم باقی بحث نہیں کر رہے. سبحان اللہ. اور اس صورتحال میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہے, وہ آمد جو ہے ان کی زندگی, جس طرح میں کل کہہ رہا تھا کہ وہ 40 سالہ زندگی ایسے ہی معجزہ نہیں بنی, وہ معجزہ در معجزہ زندگی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات جو ایسی ذات ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے منتخب لوگوں کے میں منتخب کیا, اور اپنے منتخب لوگوں میں یہ کہا کہ وہ منتخب لوگ اس وقت تک دیدار نہیں کر سکتے جب تک ان پر پورے طور پر ایمان کا اعلان نہ کر لیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ نے یہ کہا کہ میں پڑھاؤں گا اور یہ بھولیں گے نہیں. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھول گئے ہیں تو اعتراض حضور پر نہیں آئے گا, اللہ پر آئے گا. سنقرئک فلا تنسیٰ, ہم پڑھائیں گے اور بھولنے نہیں دیں گے, یہ اللہ کی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ ہے جو پڑھائے گا اور یاد بھی وہی رکھائے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر آپ جس طرح کا کبھی کوئی اعتراض کریں گے وہ ڈائریکٹ اللہ پر چلا جائے گا, حضور پر رہے گا ہی نہیں, کبھی بھی نہیں رہے گا. اللہ تعالیٰ نے اپنا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ تعلق رکھا. آپ کہیں انہوں نے یہ کیوں فرمایا, اللہ کہے گا کہ وہ تو بولتے ہی نہیں, تو وہی ہے میری, ٹھیک ہے نا. لا ينطق ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی, کہے گا یہ تو بولتے تو میں بولتا ہوں. آپ کہیں یہ کیوں کیا, وہ کہے گا میں نے کیا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا, یہ تو انبیاء کرام کا تعلق ہے, اللہ کا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو تعلق ہے وہ بہت مختلف ہے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی ہستی نے ایک سوال اللہ سے کیا ہے, اور وہ سوال یہ ہے کیف تحیی الموت, تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ فرمایا ایمان نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ایمان ہے لیکن قلب کی طمانینت نہیں. اب اللہ نے یہ نہیں کہا, کبھی دکھایا نہیں کہ میں اس طرح زندہ کرتا ہوں. اللہ نے یہ کہا کہ تم 4 پرندے لو, انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لو. پہلی شرط ہے مانوس کر لو, مانوس کر کے انہیں کاٹ دو, ذبح کر دو, ذبح کر کے ان کا گوشت ٹکڑے ٹکڑے کر دو, پھر ان ٹکڑوں کو آپس میں مکس کر دو, اور پھر ان کو مکس گوشت کو 4 مختلف پہاڑیوں پر رکھ دو. رکھنے کے بعد آواز دو, وہ آ جائے, زندہ ہو جائے. پتہ یہ چلا کہ زندگی کیا ہے. پہلے نبی مانوس کرا دے اپنے آپ کو, پہلے نبی کی مانوسیت ہے کہ آپ اس سے مانوس ہو جائیں. اگر آپ مانوس ہو گئے تو اس کی آواز آپ کو زندہ کر دے. بنیادی شرط کیا ہے کہ آپ مانوس ہو. اگر آپ مانوس ہو گئے تو یہ موت کیا ان کی آواز کو روک سکتی ہے؟ بس یہ ہے کہ آپ کا مانوس ہونا شرط ہے. آپ مانوس ہیں, ان کی آواز کان میں پڑی, آپ جس حالت میں ہیں, کون مطلب یہ کہ مالک الموت روک سکتا ہے؟
نہیں روک سکتا ملک الموت. آواز ان کے کان میں آ گئی, چلے جائیں. شرط صرف یہ ہے کہ آپ ان سے مانوس ہو اور وہ پکار لیں. ٹھیک ہے, تو آدمی کو زندگی مل جاتی. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اللہ سے کچھ کہا ہی. جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں اترتے ہوئے نہیں کہا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ہی کچھ نہیں. لیکن حضور کی اپنی ادا ہے, اور وہ ادا کیا ہے کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ آپ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں, بس لفظ کچھ نہیں. آپ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں, آسمان میں آپ کا تصرف ہوتا ہے, یا رسول اللہ اس طرف رخ کر لیں جدھر کرنا چاہ رہے ہیں. کہا نہیں میں اس طرف کرنا چاہ رہا ہوں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. تو یہ نہیں کہا انہوں نے کہ میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے صرف یہ کہا قرآن مجید کہ آپ جس طرف رخ کرنا چاہتے ہیں اس طرف کریں. یہاں تصرف ہو رہا ہے وہ آسمانوں پر, صرف نگاہ اٹھاتے ہیں, ہاتھ بلند نہیں کر رہے, لفظ نہیں ہے, دعا نہیں ہے. دل میں ایک ہوگی بات جو اللہ جانتا ہے یا حضور جانتے ہیں, ہمیں کیا پتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عالم تو یہ ہے کہ ایک مرتبہ بارش کی دعا کے لیے تشریف لے گئے, تو اللہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ رحمت تو آپ کے ہاتھ میں ہے, ہاتھوں کو الٹ دے. آج بھی ہم بارش کی دعا کرتے ہیں تو اس رسم میں ہاتھوں کو الٹ کر دعا کرتے ہیں, تاکہ وہی جو میں کل کہہ رہا تھا کہ اس معجزے کا پرتو وارد ہو اور بارش ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات یہ ذات ہے. میں نے آپ سے کہا تھا کل کہ اللہ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا کہ وہ لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں, وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے, جن کے قلوب کو اللہ نے تقوی کے لیے خالص کر لیا. اور اسی بنیاد پر میں نے حضرت علی کا وہ واقعہ بیان کیا تھا جو انہوں نے اپنے ایمان کا اعلان کرتے ہوئے, اور مجھے جب میں یہ گفتگو ختم کر چکا تو حضرت علی کا ایک اور واقعہ یاد آیا. وہی امام المتقین کی بات ہے کہ انہیں امام المتقین کیوں کہتے. وہ واقعہ یہ ہے, آپ نے بھی سنا ہوگا, میں کوئی نیا واقعہ نہیں بیان کر رہا, کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کے زانوں پر سر رکھ کر استراحت فرما رہے ہیں, اور حضرت علی دیکھ رہے ہیں کہ عصر کا وقت ختم ہوا جاتا ہے اور سورج جو ہے وہ ڈوب گیا, ڈوبنے کو ہے. تو اس کشمکش میں اب یہ ہے آواز پست رکھنا, آواز کو پست رکھا, آواز نہیں نکلی, نماز جاتی ہے. نماز حضرت علی کے لیے, ہمارے لیے تو ہم تو پتہ نہیں کیا لوگ ہیں, چھوٹے سے ہیں. حضرت علی کے لیے حکم ہے نا حضور کا, نماز کی اور اہمیت کیا ہے. تو ایک طرف حکم رسول ہے, ایک طرف ادب رسول ہے. حکم رسول ہے اور ادب رسول ہے. تو اس کشمکش میں حضرت علی کی آنکھ سے آنسو نکلے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ زیبا پر گرے. کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے اور جلال میں اٹھے اور کہا کہ کیا ہوا کہ تیری آنکھ میں آنسو. یہ حضور کی حضرت علی سے محبت. تو حضرت علی نے گزارش کی کہ یا رسول اللہ سورج غروب ہو گیا. تو آپ نے سورج کو طرف دیکھا اور کہا کہ علی نے میری وجہ سے تجھے غروب ہونے دیا, تو غروب ہو. سورج واپس آئے, حضرت علی نے نماز پڑھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آواز پست رکھنا ہے نا, یہ ہے آواز پست رکھنا.
اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. اور مجھے وہ اس شعر کو جو کل میں نے پڑھا تھا پھر پڑھ دیتا ہوں کہ شایان بارگاہ رسالت نہ تھی فغاں، شایان بارگاہ رسالت نہ تھی فغاں، آنسو بنا دیا ہے اسے احترام. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ سو جناب یہ وہ ادب و احترام ہے جو اللہ جس کا متقاضی ہے، اور یہ وہ ادب و احترام ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ذات سے زیادہ کچھ ذوات کے لیے ادب و احترام کے قائل ہیں. میں بہت ذمہ داری سے جملہ بول رہا ہوں، اپنی ذات سے زیادہ کچھ ذاتیں ایسی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت محبوب ہے. ایک ان میں سب سے اعلیٰ و عرفہ مقام جس کی کائنات میں مثال نہیں ہے وہ جناب سیدہ کی مثال ہے. اور اس کے بعد جناب حسنین کریمین کا ذکر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں خطبہ دے رہے ہیں، واز نہیں خطبہ، وہ خطبہ جس کا سننا واجب ہے. اور حضرت امام حسین علیہ السلام بچپنے میں مسجد کی کسی صف سے ٹکرائے ہیں، خطرہ ہے کہ گرے نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر چھوڑ دیا. یہ وہ ادب اور احترام ہے جس کی تعلیم حضور دے رہے ہیں. ہم یہی کہتے ہیں نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر قول اور ہر عمل سنت ہے، تو امام حسین علیہ السلام کا خیال رکھنا سنت ہے. ٹھیک ہے، ہمیں زیادہ بحث کی ضرورت ہی نہیں، یہ باتیں تو ہمیں موجود ہیں، ہمارے پاس موجود ہیں. اور وہ شخص، کوئی بھی شخص جو اس بارگاہ میں ادب نہیں کرے گا وہ سنت کی خلاف ورزی کر رہا ہو. ہم صرف اتنا کہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو امام حسین علیہ السلام سے عمل ہے یہ عملاً بھی ہے اور قولاً بھی ہے. یعنی یہ سنت قولی بھی ہے اور سنت فعلی بھی ہے. امام حسین علیہ السلام کی یہ وہ ذات ہے جس کا دن ہم منانے کے لیے آئے. اور ہم نہیں جانتے، ہم نے چند باتیں پڑھ رکھی، وہاں پر کیا مظالم ہوئے اس کا اندازہ ہم کر بھی نہیں سکتے. اندازہ اس لیے نہیں کر سکتے کہ ہم تو کربلا کے واقعے کو بیان کر کے گزر جاتے ہیں. عاشور کا روز ظلم کے خاتمے کا نہیں، ظلم کے آغاز کا دن ہے. تو جس روز امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا وہاں ظلم ختم نہیں ہوا، وہاں سے تو ظلم کا آغاز ہوا. اور وہ جس طرح ان متبرک سروں کو نیزوں پر اٹھا کر لے جایا گیا ہے، جس طرح میں کیا کہوں کہ جناب سیدہ کی بیٹی ہیں. جناب سیدہ وہ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کبھی وہ تشریف لائیں کھڑے ہو کر استقبال کیا، پورے قد سے تکلفاً کھڑے ہو کر پورے قد، اور ہمیشہ اپنی کمبلی بچھا دی اور وہاں جناب سیدہ کو بٹھایا. اور کسی صحابی کی مجال نہیں ہوتی کہ وہ آنکھ اٹھا سکے، یہ جناب سیدہ. اور ایک روایت آتی ہے کہ ایک مرتبہ سورج نہیں نکلا
لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورج نہیں نکلا. ارشاد فرمایا میری بیٹی کو پیغام بھیجو کہ چادر اوڑھ. اس نے گھر میں چادر نہیں اوڑھی ہوئی، سورج نہیں نکلتا. یہ اس کی بیٹی ہے جس کی چادر چھینی گئی، اور ان چادروں کو چھین کر صرف چھینا نہیں کیا تھا، انہیں ننگے سر اونٹوں کے کجاووں پر بٹھا کر لے جایا گیا تھا. اور ایک روایت ہے، بہت عجیب سی روایت ہے، اور وہ روایت یہ ہے کہ یہ جو جتنے امام ہیں ان میں جو صبر کا درجہ ہے وہ صبر سجاد کہلاتا ہے. صبر میں ان سے اونچا کوئی نہیں. شہادتیں دینا ایک بات ہے. کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس جب کربلا سے چلا ہے تو اس کی آنکھیں کھلی ہیں، قرآن پڑھ رہا ہے، کچھ ارشادات نے فرمائی. لیکن جب شام کا بازار آیا تو امام حسین علیہ السلام کی آنکھیں پہ پلک جھپک لی، لیکن جناب سید سجاد کی آنکھیں تب بھی کھلی. ظلم کی کہانی کو کیا کیا بیان کیا جائے گا. نہ بیان کرنے کی کسی میں سخت ہے، نہ سننے کی سخت ہے. امام حسین علیہ السلام کے ساتھی کیسے کیسے ساتھی جو اپنی جان کا نذرانہ تو پیش کر رہے ہیں، لیکن انہیں یہ احساس ہے کہ ہم کچھ نہیں کر پا رہے. امام حسین علیہ السلام کے غلام حضرت جون امام حسین علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے، گزارش کی کہ مولا مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ اس زمین پر میرا بھی خون بہ جائے جس پر آپ کا بہ گیا. مولا میری کھال موٹی ہے، میرا رنگ سیاہ ہے، میرا خون بدبودار ہے. جان تو دے ہی رہے ہیں، لیکن دیکھیے ادب کیا ہے. ادب یہ ہے کہ انہیں یہ پسند نہیں ہے کہ اسی زمین پر گرے. اور ادھر امام حسین علیہ السلام رحمت للعالمین کے وارث ہیں، حضرت جون کو پوسا دیتے ہیں. فرماتے ہیں کہ جون کون کہتا ہے تیرا خون کالا ہے، کون کہتا ہے تیرا خون بدبودار ہے. لے میں نے اسے خوشبودار بنا دیا، میں نے اسے سرخ بنا دیا. اور حضرت جون کی میت کو بھی ویسے ہی لے کر آتے ہیں. یاد رکھیے امام حسین علیہ السلام کے گروہ میں سب حسینی ہیں. وہ پہچان کے لیے آپ کچھ بھی کہیں، سب حسینی ہیں اور کچھ نہیں. یہ یزیدی لشکر نہیں ہے جو قبیلوں پر کی پہچان رکھتا ہو. امام حسین علیہ السلام اپنے غلام کے لاشے کو بھی اسی عزت، اسی حرمت، اسی احتیاط کے ساتھ محفوظ کرتے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. رب معبود کوئی غلط بات ہو گئی ہو تو معاف فرما دے. رب معبود ہماری حاضری کو قبول. رب معبود ہمارے جسمانی، قلبی، روحانی، آئینی، معاشی، قومی، ملی مشکلات کو آسان فرما. رب معبود ہماری زبانوں کو ان کے ذکر سے معطر رکھ، ہمارے سینوں کو ان کی یادوں سے آباد رکھ. رب معبود ہمیں حسین کے سوا کوئی غم نہ دینا. اللہم صلی علی سیدنا